السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں جانیں گے اس دنیا کے سب سے پہلے انسان اور پوری دنیا کے انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی، حابیل اور قابیل میں جھگڑا کیوں ہوا، یہ سب سمجھیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ مگر اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش، ہیلتھی انڈیا کو سبسکرائب کریں اور جوائن بھی کریں، ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور انسٹاگرام پر ہمیں فالو کریں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام زمین میں سے جمع کی گئی مٹھی بھر خاک سے حضرت آدم علیہ السلام کو انسانی صورت میں پیدا فرمایا۔ آپ جمعہ کے دن، جس کی مقدار 40 سال تک تھی، مٹی کے بنے ایک جسم کی صورت میں پڑے رہے۔ فرشتے جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے پاس سے گزرتے تھے تو اسے دیکھ کر ڈر جاتے تھے۔ شیطان یعنی ابلیس سب سے زیادہ ڈرتا تھا۔ جب وہ وقت آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس جسم میں روح ڈالنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے ارشاد فرمایا، جب میں اس میں روح ڈال دوں تو اسے سجدہ کرنا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈالی گئی تو روح سر کی جانب سے داخل ہوئی۔ جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو آپ کو کھانے کی خواہش ہوئی۔ آپ جلدی سے جنت کے پھلوں کی طرف لپکے، جبکہ روح ابھی آپ کی ٹانگوں میں داخل نہیں ہوئی تھی، یعنی جلد بازی انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ کا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے تکبر میں آ کر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، بھلا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اگر تو مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دے تو میں تھوڑے سے لوگوں کے سوا آدم کی تمام اولاد کی جڑ کاٹتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں سے چلا جا، جو شخص ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو تم سب کی سزا جہنم ہے۔ تو جن کو بہکا سکے بہکاتا رہے اور اپنے پیادوں کے ذریعے بھی پوری کوشش کرتا رہے، جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے ہر راستے پر گمراہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ جب ابلیس نے حکم الہی کی تعمیل سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لیے لعنتی اور مردود قرار دے کر نکل جانے کا حکم دیا اور اس کا مقام اور مرتبہ بھی چھین لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو سہو اور جہاں سے چاہو اور جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گناہ گار ہو جاؤ گے۔ مگر شیطان دونوں کو بہکانے لگا اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت کے پاس جانے سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ جیتے نہ رہو۔ شیطان نے قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ آخرکار شیطان مردود نے دھوکہ دے ہی دیا اور بہکا ہی دیا۔ جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کا سطر کھل گیا اور وہ اپنے بدنوں پر جنت کے پھلوں کے پتے چپکانے لگے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور ماں حوا علیہ السلام دونوں کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا گیا۔ حضرت ابو یوسف اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو آپ کو ہر چیز بنانا سکھایا اور جنت کے کچھ پھل عطا فرمائے۔ تمہارے یہ زمینی پھل جنت کے پھلوں میں سے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ان میں تبدیلی آتی ہے، یعنی خراب بھی ہو جاتے ہیں، ان میں تبدیلی نہیں آتی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے یعنی راحت اور سکون والی جگہ سے نکال کر محنت اور مشقت والی دنیاوی زندگی عطا کی تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے یہاں ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے اور انہیں یہ حکم تھا کہ ہر لڑکے کی شادی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کریں اور دوسرے کی شادی پہلے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل کے جب نکاح کا وقت آیا تو حابیل نے قابیل کی بہن سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا، کیونکہ قابیل کی بہن زیادہ خوبصورت تھی
اس لیے قابیل نے صحیح طریقے کے مطابق نکاح کرنے کی بجائے خود اپنی ہی بہن سے نکاح کرنا چاہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ وہ حابیل کو نکاح کرنے دے، مگر قابیل نے منع کر دیا۔ تو آدم علیہ السلام نے دونوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا۔ جب دونوں نے قربانی کی تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس سے قابیل کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے، میں تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ اور آخرکار قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ حابیل اور قابیل کا پورا واقعہ آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر جا کر سن سکتے ہیں۔ امام زریر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے یہاں دو دو کر کے 40 بچے پیدا ہوئے۔ ایک قول کے مطابق 120 جوڑے پیدا ہوئے۔ اس کے بعد انسانوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا گیا اور وہ زمین میں بکھر کر دور دور تک آباد ہو گئے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے شیش کے حق میں وصیت کی، انہیں رات اور دن اور ان میں ادا کی جانے والی عبادات کی تعلیم دی۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے تک، یعنی ان کی موت تک، ان کی اولاد اور اولادوں کی اولادوں کو ملا کر کل تعداد لگ بھگ 4 لاکھ تھی۔ حالانکہ صحیح تعداد کا علم اللہ ہی کو ہے۔ جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حوا علیہ السلام نے انہیں دیکھ کر پہچان لیا۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لپٹ گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے الگ ہو جاؤ، پہلے بھی تمہارے ذریعے سے ہی مصیبت پہنچی تھی، مجھے میرے رب کے فرشتوں کے ساتھ رہنے دو۔ فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، آپ کی قبر کھودی اور لحد تیار کی۔ پھر انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی جنازے کی نماز ادا کی، پھر انہیں قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ پھر انہوں نے کہا آدم کے بیٹوں تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کا مختصر سا قصہ۔ اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے، خوش رہیے، مسکراتے رہیے۔ خدا حافظ۔